بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اقبال شرلیاٹ آپ کے خدمت میں. آج کا موضوع گفتگو ایک سٹوری کے اوپر، ایک کہانی ہے. ہمارے گاؤں میں جو ہوا ہے پرانے زمانے میں، اس زمانے میں جو بڑے بزرگ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں ایسا ہوا، یہ ہوا. ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں، کیونکہ اس ٹائم ہم دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو وہاں پسن جو نیچرل سٹیڈیم ہے گاؤں میں، جو قدرتی اسٹیڈیم ہے، آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کرکٹ اس کا اسٹیڈیم ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے سب کو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ اسٹیڈیم کرکٹ. اسی گاؤں کا ایک پرانا تقریباً 100 سال 200 سال پہلے کی 200 سال پہلے کی 100-200 سال پہلے کی یہ کہانی ہے. ان کے نسل ابھی بھی موجود ہے، ان کے جو ذات ہے، ان کے پوتے پوتیاں، ان کے خاندان ابھی بھی موجود ہے. وہاں ایک گاؤں میں ایک دلیر اور تگڑا، اور قدرت نے، اللہ نے اس کو ایسا سمجھ لو، آج کل کے دور میں ریسلر بولتے، ہم پہلوان بولتے، ریسلنگ جو کھیلتے، پہلوان ٹائپ کا ایک انسان تھا. اس کا نام تھا عبدالحسن. عبدالحسن کے خاندان ابھی بھی موجود ہے. عبدالحسن اس کا نام تھا. وہ بالکل خطرناک پہلوان تھا، اپنے دور میں مشہور پہلوان تھا. وہ گلگت بلتستان کا اس زمانے میں 200 سال پہلے، 200-250 سال پہلے کی کہانی ہے. مضبوط جو وہاں کے جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں سمجھا رہے تھے، کہ بتا رہے تھے، سننے میں ہمیں آیا کہ وہ لوگ بول رہے تھے کہ وہ تگڑا دلیر عبدالحسن پہلوان تھا، مطلب خطرناک پہلوان تھا. وہ قدرت نے اس کو ایسا جذبہ دیا تھا کہ وہ تگڑا تھا. وہ کسی چیز سے ڈرنا جھکنا اس کو اس زمانے میں پتہ نہیں تھا. ایک دن ایسا ہوا اسی گاؤں میں، پسن گاؤں میں، جو رقپوشی پسن ہے، پسن گاؤں میں اس زمانے میں وہ لوگ اکٹھے ہو کے، زیادہ نہیں ہوتے تھے، کم ہوتے تھے. وہ ہم بیاگ بولتے، ایک کمپاؤنڈ کے اندر وہ چھوٹا سا ایک وہ جگہ بناتے تھے. وہاں لوگ جمع ہو کے اپنے گپ شپ وغیرہ وہاں کرتے تھے. سارے لوگ اس طرح جمع ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وہ کوئی ایک اور پہلوان تھا، اس کا نام معذرت مجھے یاد نہیں ہے. وہ ایک اور پہلوان تھا، وہ کہیں اور کا تھا. وہ اس گاؤں پسن گاؤں کا نہیں تھا، وہ کہیں اور کا تھا. وہ آگے کہیں سے گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے. سوار ہو کے، اس ٹائم میں گاڑیاں وغیرہ نہیں تھے، گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے وہاں کے لوگ. تو راستہ، گاڑیوں کا راستہ وغیرہ نہیں تھا. گھوڑے پہ چلتے وہ آیا، آ کے اسی پسن گاؤں میں آ کے وہ گھوڑا سوار جو خطرناک پہلوان تھا، بولنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک خطرناک پہلوان تھا. وہ کسی اور گاؤں کا تھا، وہ کہیں سے آیا تھا. آگے ادھر ان لوگوں نے، وہ بزرگوں کو، جو ہمارے بزرگ لوگ وہاں بیٹھے تھے، بیاک میں بیٹھے تھے، جمع ہو کے وہاں بیٹھے تھے. تو وہ لوگ آئے، وہ شبارن بولتے ہم، جو بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں لوگ بیٹھتے تھے. وہاں آ کے اس نے ان کو دیکھا، دیکھ کے گھوڑا روک کے وہ گھوڑے سے اترا. گھوڑے سے اتر کے تو ان لوگوں نے اس کو سلام کیا، کوئی مہمان آیا بول کے اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام بول کے. اس نے ان کو بولا، سنو بزرگوں، اپنے زبان میں بولا، گلگت کے زبان میں، کہ میں آپ لوگوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. کہ بولا کہ سنو بزرگوں، میں یہاں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، یہاں مجھے جگہ دے دو، زمین دے دو، میں یہاں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں. اگر یہاں مجھے نہیں بٹھاتے ہو تو اگر ایسا مجھ سے کوئی خطرناک بندہ یہاں، مجھ سے بھی جذبات اور خطرناک پہلوان، اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا، لوگوں میں شعور نہیں تھا. تو لوگ سادے ہوتے تھے، جس کا پاور تھا ان کو ڈرا کے وہ بیٹھتا تھا. کسی کا بھی زمین ہو، ڈرا کے اپنے برہم دکھا کے وہ وہاں وہ جگہ گھیر لیتا تھا. وہ اسی سوچ میں آیا تھا. آ کے وہ عبدالحسن اس ٹائم نہیں تھا، وہ کہیں اپنے گھر کا کام میں مصروف تھا. وہ دوسرے بزرگ لوگ بیٹھے تھے. وہ آ کے اس نے ان کو بولا کہ بھائی، کہ مجھے یہاں جگہ دے دو، اگر مجھ سے بھی کوئی خطرناک بندہ ہے تو مجھے دکھاؤ، ورنہ میں یہاں بیٹھوں گا. آپ لوگ مجھے نہیں نکال سکتے ہو، میں یہاں بیٹھنے کے لیے، جگہ گھیرنے کے لیے آیا ہوں. آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ بولا. تو سب بزرگوں نے آپس میں اپنے اس پہ دیکھا، کہ باتیں چلایا. بھی کیا کرے یار، اس کو یہ کہاں سے آیا، پتہ نہیں کون ہے. وہ خطرناک پہلوان تھا. تو ایک بندے نے بولا، یار سوچا کیا وہ عبدالحسن نہیں ہے. اس نے بولا، جاؤ یار عبدالحسن کو بلاؤ، کہاں پہ ہے. تو ادھر سے ایک جوان کو بھیجا. تو بھاگتے ہوئے گیا، جا کے عبدالحسن وہاں اپنا کھیت میں کوئی کام کر رہا تھا. اس کو عبدالحسن کو بولا کہ آ جاؤ یہاں. ایسا ہوا کہ ایک پہلوان آیا ہے، بولتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطرناک پہلوان ہے تو مجھے دکھاؤ، ورنہ میں یہاں بیٹھوں گا، زمین گھیر لوں گا.
میں زبردستی بیٹھنے کے لیے آیا ہوں. ان کو ڈرایا ہے, نیچے بزرگوں کو ڈرایا ہے. بولا تو وہ عبدالحسن چھوڑ کے اپنا کھیت کا کام کر رہا تھا, چھوڑ کے نیچے آیا تو دیکھا تو وہ عبدالحسن بھی کم نہیں تھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی خطرناک پہلوان تھا. اس نے عبدالحسن کو دیکھ کے وہ رک گیا, وہ حیران ہوا کہ یہ بھی مجھ سے کوئی, وہ ان کا لڑائی نہیں کرایا. وہاں کے لوگ سمجھدار تھے, بزرگ تھے, وہ سارے بزرگ نہیں, سمجھدار تھے, معزز لوگ تھے, بوڑھے تھے, وہ سمجھتے تھے. ان لوگوں نے بولا یار دیکھو یہ آیا ہے عبدالحسن کو. عبدالحسن نے بولا بھائی ہاں آپ کیوں آئے ہو؟ اس نے بولا میں یہاں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں, جگہ گھیرنے کے لیے. تو اس نے بولا بھائی اچھا ٹھیک ہے. ادھر ایک بزرگ نے بولا اب لڑائی ہونے سے پہلے ان کا جو یہ ہم کاندھا بولتے ہیں, جو مسل وغیرہ ماتھی ہے کاندھا, تو ادھر سے کسی نے ادھر سے وہ کوئی درخت سے بڑا سا وہ ڈنڈا توڑ کے لایا. توڑ کے لا کے یہ کندھا, ان لوگوں کا کندھا ایسا تولا جیسا اس زمانے میں فیتے کی طرح جو ہم فیتے پہ ناپ کرتے اس طرح تولا. تو پہلے وہ مہمان کا تولا, ان لوگوں نے یہ چھاتی مہمان کا تولا, باڑی تولا. تو مہمان کا میرے خیال میں بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا. وہ اور مست ہو گیا کہ اب میں جیتوں گا. بولا تو پھر بعد میں اس کا وہ تول کے اسی نشان سے حساب سے لا کے وہ لکڑی سے اس کا عبدالحسن کا تولا, وہ بھی کھڑا تھا وہاں, عبدالحسن کا تولا. تو عبدالحسن کا وہ مہمان کا جو پہلوان تھا جو دوسرے گاؤں سے آیا تھا, اس کا وہ عبدالحسن جو ہمارے گاؤں کا تھا اس زمانے میں, اس کا وہ 4 انچ 5 انچ بڑا ہو نکلا, چھاتی اس کا بڑا نکلا. تو وہ ڈر گیا, وہ ڈر کے بولا یہ اس کا چھاتی مجھ سے 5 انچ بڑا ہے تو اب یہاں تو بھاگنا ہی پڑے گا بھائی, اپنا جان بچاؤ, بھاگو. اس گھوڑے پہ سوار ہوا, بھائی خدا حافظ میں جا رہا ہوں, مجھے پتا نہیں تھا یہاں مجھ سے بھی کوئی خطرناک رستم بیٹھا ہوا ہے, اسی لیے وہ وہاں سے چلا گیا. عبدالحسن کا ایک اور ریکارڈ ہے, ان کا خاندان ابھی بھی موجود ہے. عبدالحسن کا ایک یہ ریکارڈ ہے کہ عبدالحسن کا ایک بیل تھا, وہ بیل جا کے اس نے جنگل میں چھوڑا. اس زمانے میں جو بزرگ بول رہے تھے, اس نے جنگل میں چھوڑا. جنگل سے میں نے ایک دوسرے ویلوگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہو کہ ہم عموماً گاؤں کے لوگ ہوتے, ہم ایسے کرتے, سردی میں اپنے مال